باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بعدک الخیر۔ جی السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر اقبال اور آج ہم ایک نئی ڈسکشن کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کافی پہلے جو ہے نا ماتا ڈیزیز کو ڈسکس کیا تھا تو گوٹس کے اندر اور شیپس کے اندر، تو آج ہم اس کا جو ہے نا آگے والا حصہ جو ہے نا لے کے حاضر ہوئے کہ ماتا ڈیزیز ہے کیا، کس وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس کی پیتھوجینسس کو جو ہے نا ڈسکس کریں گے کہ اگر یہ ڈیزیز آ گئی ہے کسی جانور میں، بھیڑوں میں، بکریوں میں، موسٹلی یہ بھیڑوں اور بکریوں کی ڈیزیز ہے، تو اگر یہ بھیڑ میں یا بکری میں ڈیزیز آ گئی ہے تو آتے ہی یہ ڈیزیز جو ہے نا کس کس سسٹم کو جو ہے نا وہ افیکٹ کرے گی اور کس کس سسٹم کو کیسے کیسے افیکٹ کرے گی، تو یہ ہم تھوڑا سا اس میں ڈسکس کرنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں پیتھوجینسس، کہ وائرس جو ہے یا کوئی بھی جراثیم کسی بھی جانور کے جسم میں انٹر ہو گیا، انٹر ہونے کے بعد وہ کس کس سسٹم کو اپنے قابو میں کرے گا اور اس کو کس طرح ڈیمیج کرے گا۔ جب اس کے ڈیمیج ہونے سے پھر ہمارے جسم پہ کیا اثرات آتے ہیں یا انسان کے جسم پہ کیا اثرات آتے ہیں، تو اس کو ہم ڈیزیز کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی پیتھوجینسس کے اندر ہم ڈسکس کرنے لگے۔ سب سے پہلے جو ہے نا وائرس وہ کیا کرے گا، وہ وائرس جو ہے نا کیونکہ یہ کہہ لیں آپ جی آئی ٹی ٹریک کی انٹسٹائنل اور ریسپیریٹری ڈیزیز ہے، تو نو ڈاؤٹ یہ جو ہے نا انٹسٹائن کو اینیمل کی افیکٹ کرے گا اور ریسپیریٹری ٹریک یا ریسپیریٹری جو سانس کی اس کو افیکٹ کرے گا یا لنگس کو افیکٹ کرے گا۔ تو کیسے کرے گا، وائرس جو ہے نا انٹر ہو جاتا ہے ایپیتھیلیل سیلز کے اندر، جو انٹسٹائن کے اندر جو لائننگ ہوتی ہے اس کے سیلز کے اندر جو ہے نا وائرس وہ ریزائڈ کر جاتا ہے اور ریٹروفرنجیل لیمف نوڈز، ریٹروفرنجیل لیمف نوڈز یہ آپ کو ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ کون سے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ وائرس جو ہے نا اکٹھا ہو جاتا ہے، ایکومولیٹ ہو جاتا ہے، ریزائڈ کر جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا پھر اپنی کالونیاں بنانا شروع کر دیتا ہے اور پھیلنا شروع کر دیتا ہے وہاں سے۔ سو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آئی ٹی ٹریک اور ریسپیریٹری ٹریک کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ اپنی کالونیز یا اپنے ممبرز کو بڑھاتا ہے تو اس طرح جتنے اس کے ممبرز بڑھتے جاتے ہیں وہ اس طرح ہی انٹسٹائن کے سیلز کو یا ریسپیریٹری سیلز کو جو ہے نا ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انٹسٹائن کے اندر جو ہے نا سوجن شروع ہو جاتی ہے۔ جب انٹسٹائن کی سوجن ہوتی ہے تو اس کو ہم انٹرائٹس کہتے ہیں، اور اس انٹرائٹس ہونے کی وجہ سے اینیمل کے اندر جو ہے نا پیچس، دست آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اینیمل کو ڈائریا ہوتا ہے تو اس کے جو ہے نا الیکٹرولائٹس وہ امبیلنس ہوتا ہے، پانی کی اس کے اندر کمی ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی اینیمل جو ہے نا وہ نیئر ٹو ڈیتھ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ ریسپیریٹری ٹریک کو وہ کرتا ہے تو ریسپیریٹری ٹریک کے سیلز کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ جب سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں تو وہاں پہ انفلیمیشن شروع ہوتی ہے۔ جب انفلیمیشن شروع ہوتی ہے تو اینیمل جو ہے نا وہ آکسیجن جو اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو وہ پراپر انگلف نہیں کر سکتا، لے نہیں سکتا، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا اینیمل کی ڈیتھ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو لیکن جب یہ ڈیزیز کسی بھی جانور کو ہوتی ہے یا بکری کو، بھیڑ کو، تو اس ڈیزیز کے اندر اینیمل کا جو امیون لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو چکا ہوتا ہے، بہت زیادہ امیونٹی کم ہو چکی ہوتی ہے۔ جب اینیمل کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جو ہے نا ایرا غیرہ نتھو خیرا جو ٹرم یوز کر دیتے ہیں لوگ، اس طرح کا جراثیم جو ہے نا وہ اینیمل کے اندر آ کے اور وہ بھی جو ہے نا اینیمل کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مختلف جو ہے نا اس کے اندر ایکولائی ہو سکتا ہے، پروٹوزوا، کوکسیڈیا ہو سکتا ہے، اور بھی جو ہے نا پاسٹوریلا، اس طرح کے جو ہے نا جراثیم وہ بھی اینیمل کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اینیمل ڈیزیز آ گئی ہے، ماتا ڈیزیز آ گئی ہے اور اینیمل ریکور کر گیا ہے تو پھر یہ جو ہے نا کہتا ہے کہ لانگ ٹرم امیونٹی ہوتی ہے یا لائف لائن امیونٹی ہوتی ہے، اس کے بعد اینیمل جو ہے نا ماتا ڈیزیز سے دوبارہ افیکٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ تو تھی کہ پیتھوجینسی کیسے کیسے جو ہے نا اینیمل کو یہ ڈسٹرب کرے گا، کہاں کہاں سے ڈسٹرب کرے گا۔ اب اینیمل ڈسٹرب ہو گیا ہے، ڈیزیز آ گئی ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اینیمل کو ماتا ڈیزیز ہے، یا اینیمل اب کیا کیا سائن سمٹمز یا کیا کیا علامات شو کرے گا جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اینیمل کو جو ہے نا ماتا ڈیزیز ہے یا اینیمل کو جو ہے نا کاٹا ڈیزیز ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی دو فارمز ہوتی ہے، ایکیوٹ فارم ہوتی ہے اور سب ایکیوٹ فارم ہوتی ہے۔
ایکیوٹ فارم کے اندر تو بہت زیادہ جو ہے نا اینیمل کی ماربیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ 50 to 90% جو ہے نا اینیمل اگر کسی کے پاس 100 جانور ہے تو اس میں سے 50 سے 90 جانور اس کے جو ہے نا ضرور ڈسٹرب ہوں گے, بیمار ہوں گے. لیکن شیپ کے اندر اس کی پرسنٹیج قدرے کم ہے, یا کیا نہیں شیپ کی امیونٹی اس کے اگینسٹ قدرے بہتر ہے. اس میں 45 سے 75% جو ہے نا اینیمل جو ہے نا وہ ڈیزیزڈ ہوں گے, اور گوٹس کے اندر جو ہے نا 55 سے 85% اینیمل جو ہے نا ڈیزیزڈ ہوں گے. جب ایکیوٹ فارم ہوتی ہے تو اینیمل کیا کیا سائن شو کرتا ہے. جیسے یہ ڈیزیز آتی ہے اینیمل کا جو ہے نا ایک تو ہوتا ہے انکوبیشن پیریڈ. انکوبیشن پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ اینیمل کے اندر وائرس یا وہ جرثومہ بیماری پھیلانے والا آ گیا, تو جب تک وہ اس کا انکوبیشن پیریڈ ہوگا اینیمل کوئی کسی قسم کا جو ہے نا بیماری کا سائن وہ شو نہیں کرے گا. لیکن جیسے ہی انکوبیشن پیریڈ کے بعد آئے گا اینیمل کے اندر بیماری کے جراثیم کے سائن سمٹم شو ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں انکوبیشن پیریڈ. سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں اس ڈیزیز کا, اس بیماری کا انکوبیشن پیریڈ 3 سے 6 دن ہے. 3 سے 6 دن تک جو ہے نا یہ اینیمل کے اندر ڈیوائڈ کرے گا, پھر اینیمل کو جو ہے نا ڈیزیز کا شروع کر دے گا. اس کے علاوہ جو ہے نا جس میں اینیمل کے لیے بیماری آ گئی ہے اس کے اندر 105 106 فارنہائٹ تک اس کا ٹمپریچر ہوگا, اور اس کی جو ہے نا رف سی کوٹ ہوگی, کوئی اس کے اوپر شائننگ نہیں ہوگی کیونکہ اس کا منہ جو ہے نا مزل ایریا وہ ڈرائی ہوگا, اور نیزل ڈسچارج جو ہے نا وہ پہلے پانی کی طرح کا ہوگا, بعد میں وہ جو ہے نا میوکو پیورولینٹ آپ کیا نہیں, یا آپ کو پس ٹائپ جو ہے نا بہت گاڑھا سا مواد وہ ملے گا, اس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. اور اینیمل جو ہے نا کھانسی ہوگی, اینیمل کو اینیمل چھینکے گا, اس طرح کے سائنس جو ہے نا, اور رف ڈل شائننگ اس کی ختم ہوگی. تو اس طرح کے سائنس جو ہے نا آپ کو ملیں گے اینیمل کے اندر. اور ایون کہ اگر آپ اینیمل کی سانس وہ لے گا آپ کے قریب تو آپ کو اس سے بہت بری طرح کی جو ہے نا اسمیل وہ آپ کو آئے گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ میرے جانور ماتا یا کاٹا ڈیزیز سے ڈسٹرب ہے. اس کے اندر جو ہے نا علاوہ اینیمل کی آنکھوں سے پانی جو ہے نا وہ زیادہ آئے گا, کنجکٹیوائٹس ہوگی, یہ آنکھوں کی پتلیاں جو ہے نا وہ سویلنگ ہوگی, ریڈش ہوگی آنکھیں, اور یہ اس طرح کے سینز جو ہے نا ہونے کے بعد اینیمل نیئر ٹو ڈیتھ چلا جائے گا. اور الٹیمیٹلی اینیمل کی جو ہے نا ریسپیریٹری ڈسٹریس ہونے کی وجہ سے, یا آپ کہہ لیں کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے, یا اینیمل جو ہے نا آکسیجن پوری نہیں کر پائے گا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. اسی طرح جی آئی ٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی اینیمل کے جو ہے نا منہ کے اندر ہی جو ہے نا چھالے سے لیئرز بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور منہ کے اندر لیئرز بنتے ہیں. منہ کے جو ہے نا آپ کہہ لیں منہ کی سویلنگ ہو جاتی ہے, گمز کی سویلنگ ہو جاتی ہے اینیمل کے, اور انٹسٹائن جو ہے نا انٹرائٹس ہو جاتی ہے انٹسٹائن کے سائز کی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے, اور الٹیمیٹلی اینیمل کو ڈائریا ہوتا ہے. جب اینیمل کو ڈائریا ہوتا ہے تو الیکٹرولائٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور واٹر جو ہے نا اس کی کمی ہو جاتی ہے, اور اینیمل جو ہے نا ایمیسیٹڈ یا ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی اینیمل ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے تو ری ہائیڈریٹڈ کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں, اور اینیمل جو ہے نیئر ٹو ڈیتھ چلا جاتا ہے. اور اس طرح کے تمام جو ہے نا اسپیڈ کے اندر موسٹلی سب کی فارم پائی جاتی ہے. تو اس کے اوپر والے تمام سائنس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ شیپ یہ ڈیزیز جو ہے نا اور یہ سائنس شیپ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں, لیکن شیپ کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ قدرے بہتر ہوتا ہے, تو موسٹلی شیپس جو ہے نا وہ اس ڈیزیز سے ریکور کر جاتی ہیں. لیکن گوٹس کے اندر مورٹیلٹی جو ہے نا اور وہ اس سے بہت زیادہ شیپ کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا جی, اب ٹریٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے, تو وائرل ڈیزیز کا کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, لیکن ہم کیونکہ سمپٹومیٹیکلی ٹریٹمنٹ وہ کرتے ہیں, کیونکہ ایک تو جب اینیمل ڈسٹرب ہوتا ہے تو دوسرے جو ہے نا کازیٹیو ایجنٹس آ کے وہ بھی ڈسٹربنس شروع کر دیتے ہیں, تو اس لیے ہم سمپٹومیٹیکلی ٹریٹمنٹ وہ کرتے ہیں تاکہ اینیمل کو جو ہے نا سمٹمز سے ریلیف ملے اور وہ ریکوری کی طرف آئے. تو اس کے اندر ہم نے کیونکہ ڈسکس کیا ہے کہ بخار ہوگا تو اس کے لیے ہم اینٹی پائریٹک یوز کریں گے, ڈائریا ہونا ہے تو اس کے لیے ہم اینٹی ڈائریل یوز کریں گے, اور اینٹی بایوٹکس ہم جو ہے نا وہ یوز کریں گے, اینٹی انفلیمیٹری ہم یوز کریں گے, اور سیرم جو ہے نا وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح کنٹرول کہ ہم ڈیزیز کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, تو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس سے مراد یہ ہے کہ آپ باہر سے کوئی بھی
کوئی ڈیزیزڈ اینیمل یا کوئی بھی اینیمل آپ پرچیز کر کے ڈائریکٹ اپنے جو ہے نا فارم کے اندر یا اپنے فلاک کے اندر جو ہے نا انٹروڈیوس نہ کروائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اینیمل کسی بھی وجہ سے ڈیزیزڈ ہو اور وہ آ کے آپ کے اینیملس کو ڈسٹرب کر دیں. اور پھر پراپر ہمیں ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں پہ ہمارے اینیمل رہتے ہیں وہ پراپر ایریا جو ہے نا صاف ستھرا ہونا چاہیے. وہاں پہ جو ہے نا ڈس انفیکٹنٹس وغیرہ کی سپرے وغیرہ ہمیں کرنی چاہیے. تو اس کے لیے مختلف آپ کو کیمیکلز مل جائیں گے, وہ آپ یوز کریں. اسی طرح اس سے بچنے کا جو سب سے بہترین حل ہے اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کا, وہ ہے ویکسینیشن. تو ہمیں جو ہے نا ٹیشو کلچر رنڈر پیسٹ ویکسین وہ ہمیں مل جائے گی. ٹیشو کلچر رنڈر پیسٹ ویکسین وہ ہمیں کرنی چاہیے اینیملز کو, اور اس کی ڈوز جو ہے نا 1 ml جو ہے نا وہ ہوتی ہے سب کوٹینیس, یہ جو ہے نا یوز کی جاتی ہے. اور فاسٹ ڈوز جو ہے نا اس کی وہ 3 to 4 months آف ایج آف گوٹ یا شیپ وہ ہمیں دینی ہوتی ہے. تو اس طرح اس ڈیزیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیزیز امید ہے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے جو ہے نا سمجھ آ گئی ہوگی. اس ڈیزیز کو سمجھانے کے لیے ہم نے ویڈیوز جو ہے نا 2 پارٹس میں بنائی ہیں. تو اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ دوسرے لوگ بھی, دوسرے فارمر حضرات بھی ہمارے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہو سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.